السلام علیکم۔ آج کی کہانی مریم قبول ہے۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ ایک روز میں اور میری ساس صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ میری ساس کی آنکھوں میں جیسے ماضی کی یادوں کے دیپ جل اٹھے۔ اس عورت کو دیکھ کر وہ نہال ہو گئیں اور بڑے اہتمام سے اپنے پاس چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ پھر بولی، کیسی ہو چمپا؟ اور تمہاری بیٹی صبا، اس کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں بیگم صاحبہ، اسی کے پاس ہوں، اور میرا نام اب چمپا نہیں بلکہ پروین ہے، کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میری ساس یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ بولی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تم یہ بتاؤ، تم نے میرا گھر کیسے ڈھونڈ لیا؟ پروین بولی کہ آپ کے ایک رشتہ دار سے اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ یہاں رہتی ہیں، تو پتہ پوچھتے پوچھتے آ گئی۔ آپ کے گھر کے قریب ہی ہے میرے داماد کا مکان، بس چند گلیاں چھوڑ کر۔ میری ساس بولی، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، جب جی چاہے آ جایا کرو۔ پھر وہ عورت، چمپا یا پروین، آپ جو بھی کہنا چاہیں، میری ساس کے پاس کافی دیر بیٹھی رہی۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اور آخرکار وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی ساس سے پوچھا، امی جان، یہ کون تھی جو آپ سے اتنی گھل مل کر باتیں کر رہی تھی؟ میری ساس بولی، بیٹی، یہ اس وقت ہمارے گھر صفائی کا کام کیا کرتی تھی جب برے صغیر کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری ساس اپنے ماضی میں جھانک رہی ہوں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں سن رہی تھی۔ وہ بولی، میرے ابو تب ریلوے میں ملازم تھے۔ ہم لوگ ان دنوں فیروز پور میں رہا کرتے تھے۔ یہ برے صغیر کی آزادی کے قریب کا زمانہ تھا، جب چمپا دلی سے نقل مکانی کر کے فیروز پور آ گئی اور ہمارے گھروں کے نزدیک ایک غریب محلے میں کرائے پر گھر لے لیا۔ غریب کو تو بس سر چھپانے کا آسرا چاہیے ہوتا ہے۔ یہ گھر کیا تھا؟ کٹیا نما کچا سا مکان تھا، جس کے صحن کی 4 دیواری تک نہ تھی۔ کپاس کی سوکھی ٹہنیوں سے باڑ بنا لی گئی تھی۔ ایک دن چمپا ہمارے گھر آئی اور کام کے لیے پوچھا۔ انہی دنوں ہماری ملازمہ چلی گئی تھی، لہٰذا صفائی کے لیے کسی خادمہ کی اشد ضرورت تھی۔ امی جان نے تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد اس کو ملازم رکھ لیا۔ اگلے دن سے چمپا نے ہمارے گھر کا کام سنبھال لیا۔ وہ بہت محنتی اور قناعت پسند عورت تھی، کام عمدہ اور بہت دھیان سے کرتی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس نے میری ماں کے دل میں جگہ بنا لی۔ اب وہ جب آتی 2-4 گھڑی سستانے بیٹھ جاتی۔ اسی دوران میری والدہ سے 2-4 باتیں بھی کر لیتی تھی، اپنے دکھ سکھ سنا کر دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھی۔ ایک روز چمپا اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹی کام میں ہاتھ بٹا کر کچھ بوجھ بانٹ لے، لیکن اس لڑکی کو کام میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مارے باندھے تھوڑا سا کام کر کے وہ صحن میں بیٹھ جاتی۔ اس روز بھی چمپا نے اسے ڈانٹا تھا کہ صبا، اٹھ جا اور جلدی سے صحن صاف کر دے، ابھی آنگن بھی دھونا ہے۔ لڑکی بہت ہی ڈھیٹ تھی، ٹس سے مس نہ ہوئی، اپنے دوپٹے کی آنچل سے کھیلتی رہی۔ تبھی چمپا نے اسے کوسنا شروع کر دیا۔ میری امی نے روکا کہ بیٹیوں کو اس طرح نہیں کوستے، ان کے لیے ہر گھڑی دعا مانگنی چاہیے، خدا ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ کیا دعا کروں بی بی، یہ ہے ہی بھاگو جلی۔ چمپا بولی، اس نے میرے بھی بھاگ اجاڑ دیے ہیں، ڈائن ہے، دلی اسی کی خاطر چھوڑنی پڑی، جمع جمایا گھر بھگوان کے حوالے کر کے یہاں کوچ کر آئی ہوں۔ کیوں بھائی، کیا کیا ہے اس نے؟ امی نے حیرت سے صبا کی طرف دیکھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں کیا، وہاں گلیوں میں آوارہ پھرا کرتی تھی، میں منع کرتی یہ نہ مانتی۔ ایک روز اپنی ترنگ میں
ब्राह्मणों के महल्ले में जा घुसी। हम हरिजन थे। उन्होंने उसे वहाँ देखकर शोर मचा दिया कि हमारा मोहल्ला भ्रष्ट करने आ गई है, निकालो इसे। फिर श्री राम ने मुझे बुलवाकर कहा कि अगर तुम्हारी बेटी ने दोबारा इधर का रुख किया तो दिल्ली से निकलवा दूंगा। भोली भाली लड़की, जिसकी उम्र बमुश्किल 14 बरस की होगी, बड़े सुकून से माँ की राम कहानी सुन रही थी, जैसे वो उसके बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में सबक पढ़ रही हो। चंपा ने बारहा कोशिश की कि सभा काम सीख ले, मगर इस लड़की को काम और माँ दोनों से कोई दिलचस्पी ना थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम रहती थी। मैं इन दिनों मैट्रिक में थी। मुझे उस लड़की से दिलचस्पी हो गई। वो बहुत गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी, जबकि उसकी माँ काली कलोटी और बदशक्ल औरत थी। उसके एतबार से लगता ही ना था कि ये लड़की इस औरत की है। ऐसा लगता था जैसे चंपा सभा को इसके बचपन में कहीं से उठा लाई थी। दोनों में माँ बेटी का रिश्ता कम, बेजारी का ताल्लुक ज़्यादा नुमाया था। चंपा अपनी इस वाहिद औलाद से सख्त नाला और बददिल दिखाई देती थी। उसने अम्मी को बताया था कि बेटी उसके कहने में नहीं है, जो कहो ये उसका उलट ही करती है। दिल्ली में भी मैं इसके पीछे चीखती चिल्लाती फिरा करती थी। कई बार ज़बरदस्ती धकेलकर काम पर लगाने की कोशिश की। इसने एक तिनका तक तोड़कर ना दिया। सारा दिन आवारा फिरती या हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। जब मैं इसको बहुत कहती तो ये कहीं पड़कर सो जाती और मैं इसको ढूंढती फिरती। एक रोज़ मोहल्ले के मुखिया श्री राम तक शिकायत गई तो उन्होंने हम माँ बेटियों को शहर से ही चले जाने का हुक्म दे दिया। दूसरी सूरत में सख्त कार्रवाई की धमकी भी दे डाली। तभी बददिल होकर एक रिश्तेदार के पास फिरोजपुर चली आई और यहाँ मेहनत की चक्की के बलबूते पर जीने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चंपा अपनी बेटी के हाथों बहुत ही परेशान थी। एक रोज़ चंपा की परेशानी का एहसास करते हुए मेरी माँ ने इसकी लड़की को समझाना चाहा कि सभा, लड़की हो, माँ की हमदर्द बनो। ऐसे माँ को तंग करना सही नहीं है। तुम्हें इसकी बद्दुआ लग जाएगी तो नसीब ख़राब हो जाएंगे। तब उस लड़की ने ज़ुबान से बस इतना कहा, बेगम साहिब, मेरा जी नहीं चाहता कि हाथ में झाड़ू थाम लूँ, मगर ये हरिजन होना भी कितना अजाब है। इससे तो अच्छा था कि हम अपना मज़हब ही तज दें। अगर भूले से भी ब्राह्मणों के महल्ले चले जाएं तो वो नापाक हो जाते हैं। क्यों? क्या हमारे वजूद पर कोई गंदगी मली हुई है? क्या हम इंसान नहीं हैं? पहली बार मेरी अम्मी को एहसास हुआ कि ये लड़की जो बाउली और लापरवाह दिखती है, कितनी गहरी सोच और शऊर अपने अंदर छुपाए हुए हैं। सभा का हुलिया उसके ज़हनी इंतशार की चुगली खाता था। वो हमेशा खुले सर और नंगे पांव रहती। बाल इधर उधर हवा में उड़ते रहते। वो तमाम दिन गली मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम को माँ की डांट डपट से बचने के लिए मस्जिद के करीब मौजूद एक बुजुर्ग के मज़ार के अहाते में जाकर छुप जाती। बेटी के हाल पर अब चंपा बहुत ज़्यादा मुज़महिल और बीमार रहने लगी थी। वो सभा का बहुत सदमा करती थी। जब आती अम्मी जान के पास बेटी का दुखड़ा लेकर बैठ जाती थी। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी बेगम साहिबा। जी चाहता है इसको किसी कुएं में धक्का देकर खुद भी जान दे दूं। सारा दिन मज़ार में गुजार देती है। शाम गए ज़बरदस्ती वहाँ से खींच कर लाती हूँ तो शिद्दत से झगड़ती है। चाहती है कि रात को भी वहाँ ही पढ़कर सो जाए, लेकिन जवां साल है, कैसे वहाँ छोड़ दूँ? इसके साथ कोई हादसा हो जाए तब? वहाँ हर तरह के लोग डेरा डाले रखते हैं। अम्मी बोली, तुम ठीक कहती हो चंपा, बेटियाँ तो होती ही नाजुक कली हैं। इन कलियों पर कोई मैली नज़र भी डाल दे तो टूट जाती हैं। लेकिन अब तुम इसको इसके हाल पर छोड़ दो। अभी ना समझ है, समझ आने पर खुद ही सुधर जाएगी। चंपा बेजारी से बोली, इसके रंग ढंग कभी नहीं बदलेंगे बेगम साहिबा। ये सदा ऐसी ही रहेगी। मेरी जान लेगी ये। चंपा की मायूसी इंतहा को पहुंच जाती थी।
دلی کے محلے داروں کی طرح یہاں کے محلے والے بھی تھے۔ رفتہ رفتہ چمپا کی لڑکی کو دوسری نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ اس کے بارے میں چہمگوئیاں کرتے کہ لڑکی نادان اور باولی نہیں ہے، یہ باولی بنتی ہے، دراصل یہ ایک بری لڑکی بن چکی ہے۔ مولوی صاحب فاخر علی علاقے کی مسجد اور مزار کے قریب رہائش پذیر تھے۔ یہ مولوی صاحب جنازہ گاہ میں لائی گئی میتوں کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو وہ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم سے بہرہ مند کروا رہے تھے۔ یہ ان کا نہایت حسین، پاکیزہ خیال اور فرما بردار لڑکا تھا، جو ان دنوں 18 برس کا تھا اور مقامی مدرسے کا طالب علم بھی تھا۔ جب مولوی صاحب کے علم میں یہ بات آئی کہ نزدیکی آبادی میں چمپا نامی ایک ہریجن عورت جو دلی سے آئی ہے، اس کی جوان سال بیٹی گلیوں میں ادھر ادھر آوارہ پھرتی ہے، تو انہوں نے چمپا کو بلا کر پوچھا کہ بیٹی کو گھر میں کیوں پابند نہیں رکھتی ہو؟ زمانے کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ رکھا ہے تم نے؟ چمپا مولوی صاحب کی بات سن کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب، بیٹی میرے کہنے میں نہیں ہے۔ میں ایک غریب عورت ہوں اور پیٹ پوجا کو لوگوں کے گھروں میں صفائی اور دھلائی کا کام کرنے جاتی ہوں۔ صبح کے گئی شام کو گھر لوٹ پاتی ہوں۔ بیٹی پیچھے سارا دن من مانی کرتی ہے، وہ گھر میں پابند ہو کر بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب بولے، ساتھ لے جایا کرو۔ ساتھ رکھنے میں بھی مسئلے ہیں صاحب، لڑکی تنگ کرتی ہے۔ تبھی مولوی صاحب نے سبھا کو سمجھایا۔ وہ کیا سمجھتی، ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی۔ بیچارے مولوی صاحب ہکا بکا اس کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے بہرحال ہمت نہ ہاری۔ جب لڑکی کو گلی میں پھرتے پاتے رک جاتے اور اسے نصیحت کرنے لگتے۔ محلے والوں کو مولوی صاحب کی یہ کوشش اچھی نہ لگتی۔ وہ چہمگوئیاں کرنے لگے کہ جب موقع ملتا ہے یہ شخص اس باولی کو سمجھانے کے در پر ہو جاتا ہے۔ سبھا چونکہ زیادہ تر مزار پر جاتی تھی، اس وجہ سے بھی اس کے بارے میں عجیب و غریب افواہیں گردش کرتی رہتی تھی۔ اللہ جانے سبھا ان باتوں کا مطلب سمجھتی تھی یا نہیں۔ بہرحال یہاں مسلمانوں اور سکھوں کی آبادی تھی، ہندو بہت کم تھے، جو تھے وہ بھی چمپا کو ہریجن عورت جان کر دور ہی رہتے تھے، اسے پاس پھٹکنے نہ دیتے اور نہ ہی اسے منہ لگاتے تھے۔ البتہ مسلمان اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ حسن سلوک سے پیش آتے۔ خوشحال لوگ اس غریب کی مالی امداد بھی کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کے اچھے سلوک کا گہرا اثر رفتہ رفتہ سبھا نے لیا۔ وہ زیادہ تر مسلمانوں کے نزدیک رہنا پسند کرنے لگی۔ تبھی مزار پر زیادہ جانے لگی، کیونکہ وہاں مسلم ہی آتے تھے اور اس کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان دے جاتے تھے، جبکہ مندروں میں ہریجن لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ لیکن ہریجن ہوتے ہوئے وہ مزار کے اندر جا سکتی تھی، اسے اندر جانے سے کوئی نہیں روکتا تھا، محض اس بنیاد پر وہ ہندو ہے یا ہندوؤں کی سب سے کمتر ذات ہے، اس سے مسلمانوں کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ بس یہی بات مسلمانوں کی سبھا کو بہت بھاتی تھی اور اسے سکون پہنچاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ مولوی صاحب کی باتوں کو دل کے کانوں سے سننے لگی۔ اس کا جی چاہنے لگا کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے، لیکن ہمت نہ پڑتی تھی۔ جانتی تھی اگر اس کی ماں کو اس ارادے کا پتہ چل گیا تو وہ اسے 4 چوٹ کی مار دے گی۔ ایک روز اچانک یہ لڑکی غائب ہو گئی۔ چمپا کا رو رو کر برا حال تھا اور لوگوں کے منہ پر طرح طرح کی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا کہ ہم نے اسے ندی پار دیکھا تھا، کسی کی اطلاع تھی کہ وہ رات کو شمشان گھاٹ کی طرف جا رہی تھی۔ غرض جتنے منہ اتنی ہی باتیں تھیں۔ بیچارے مولوی صاحب بھی افسردہ تھے۔ چمپا کو کہنے لگے کہ تم اپنی بیٹی کی گمشدگی کی ذمہ دار ہو، تم اس کی ماں تھی، تم نے اس کی طرف وہ توجہ نہ دی جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ بہرحال ہونی ہو کر رہتی ہے۔ اگلے روز علی الصبح 2 کسان مولوی صاحب کے پاس آئے اور بتایا کہ ایک لڑکی ان کو کھیتوں میں بے ہوش ملی ہے، شاید کسی بد ذات نے اس کو اپنی بری خواہش کا نشانہ بنایا ہے
اور پھر قسم پرسی میں چھوڑ کر چلتا بنا ہے۔ مولوی صاحب چند لوگوں کے ہمراہ جلدی سے کسانوں کے ساتھ گئے اور لڑکی کو چارپائی پر ڈال کر لے آئے۔ وہ لڑکی صبا ہی تھی۔ چمپا کا روتے روتے برا حال تھا۔ بیٹی کو ایسی حالت میں پا کر موت کی دعا مانگنے لگی تھی، لیکن اس حال میں اس کی چتا کو نہ جلا سکتی تھی۔ کافی بدنامی ہو گئی، لیکن پھر لوگ لڑکی کو باولی کہہ کر چپ ہو گئے۔ پھر تو صبا سچ مچ باولی ہو گئی، کیونکہ وہ اب بال کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے آسمان کو دیکھتی رہتی، منہ سے ایک لفظ نہ کہتی، جیسے گونگی ہو گئی ہو۔ ایک دن چمپا مولوی صاحب کے پاس آئی اور ان کو بتایا کہ اس کی لڑکی ماں بننے والی ہے۔ کسی بد کردار انسان کا پاپ اس کے وجود میں پرورش پا رہا ہے، مگر لڑکی منہ سے کچھ پھوٹتی ہی نہیں کہ وہ بدذات کون ہے۔ اب میں کیا کروں مولوی صاحب؟ مولوی صاحب نے کہا، اگر کوئی نیک انسان اس لڑکی سے نکاح کر لے تو بچی کی جان اور آبرو بچ سکتی ہے، لیکن ایسا نیک انسان کون ہوگا جو ہریجن لڑکی کو اس پاپ کے ساتھ گلے سے لگا لے؟ مولوی صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ یقیناً یہ ایک ٹیڑھی کھیر تھی۔ دوسری صورت میں لڑکی اور اس کی ماں پر محلے والے جینا حرام کر سکتے تھے اور ان کو یہ شہر بھی چھوڑنا پڑ سکتا تھا۔ یکایک چمپا نے مولوی صاحب سے ایک انوکھی فرمائش کر دی۔ مولوی صاحب، صبا کو مسلم لوگ اچھے لگتے ہیں، وہ مسلمان ہونا چاہتی تھی۔ اس نے کئی بار اس بات کا مجھ سے تذکرہ بھی کیا تھا، لیکن میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہ اسی وجہ سے مزار پر جاتی تھی۔ اب خدا جانے یہ حادثہ کیوں کر رونما ہوا، لیکن اگر آپ چاہیں تو میری لڑکی بچ سکتی ہے۔ وہ بے شک مسلمان ہو جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مولوی صاحب بولے۔ چمپا بولی، اگر آپ اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیں تب وہ بچ سکتی ہے۔ مولوی صاحب گھبرا گئے، لیکن میرا بیٹا عاقل اور بالغ ہے، میں اس پر کیسے جبر کر سکتا ہوں؟ مجھے یقین ہے وہ تمہاری لڑکی سے نکاح پر راضی نہ ہوگا۔ آپ راضی کرنے کی کوشش تو کریں مولوی صاحب، چمپا بولی۔ مولوی صاحب کے لیے یہ ایک کڑی آزمائش تھی، تاہم انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی۔ اس نے صبا سے اس بنا پر نکاح سے قطعی انکار کر دیا کہ وہ باولی مشہور تھی اور سارا دن محلے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی ہے۔ مولوی صاحب نے بیٹی کی رائے سے چمپا کو آگاہ کر دیا۔ تب وہ ہمت کر کے گویا ہوئی، مولوی صاحب، تو پھر آپ خود نکاح کر لیں اور میری لڑکی کو بچا لیں۔ اس کے ہونے والے بچے کی پیدائش تک صحیح، اس کو اپنا نام دے دیں، بے شک اس کو بیوی نہ سمجھیں۔ مولوی صاحب چمپا کی مجبوری سمجھ چکے تھے، وہ گہری سوچ میں غرق ہو گئے، لیکن انہوں نے چمپا کو کوئی جواب نہ دیا۔ انہی دنوں تقسیم بر صغیر کا واقعہ رونما ہو گیا اور ایک نیا ملک پاکستان وجود میں آ گیا۔ مولوی صاحب کی بیوی وفات پا گئی تھی۔ وہ دوسری شادی کے حقدار تو تھے، لیکن چمپا کی بیٹی عمر میں ان سے 28 برس چھوٹی تھی۔ بہرحال انہوں نے چمپا سے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ لاہور چلو پھر میں تمہارے مسئلے کا وہاں جا کر کوئی حل نکال دوں گا، لیکن یہاں یہ ممکن نہیں۔ چمپا نے مولوی صاحب کی یہ شرط منظور کر لی۔ اس نے اسی روز اسلام قبول کر لیا۔ اس کا نام چمپا سے پروین رکھا گیا۔ بیٹی کو بھی مسلمان کیا اور نام مریم تجویز ہوا۔ دونوں ماں بیٹی نے مولوی فخر علی کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ اگلے دن مولوی صاحب اور ان کے قریبی عزیز و قارب کے ہمراہ پروین یعنی کہ چمپا اور مریم یعنی کہ صبا نے بھی لاہور کی طرف ہجرت کی۔ فیروز پور لاہور سے نزدیک تھا۔ یہ لوگ فسادات کے واقعات شروع ہونے سے قبل ہی بخیریت عافیت لاہور آ گئے۔ پھر کچھ عرصہ کیمپ میں ساتھ رہنے کی وجہ سے مولوی صاحب کے بیٹے معظم علی کو صبا یعنی مریم کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔
اسے نہ جانے اس لڑکی میں کیا چیز نظر آئی کہ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، باوجود تمام خامیوں کے مجھے مریم سے نکاح قبول ہے۔ معظم علی کو دراصل یہاں آ کر یہ احساس ہو گیا تھا کہ مریم کو سہارا دینا انتہائی ضروری ہے، اگر نہ دیا تو اس کی زندگی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ کیمپ میں ہی دونوں کے نکاح کا انتظام ہوا اور وہ میاں بیوی کے طور پر اپنے اس نئے گھر میں داخل ہوئے جو نزدیکی گاؤں میں ایک مسجد کے قریب الاٹ ہوا تھا۔ مولوی فخر علی اسی مسجد کے امام ہو گئے۔ زندگی کی گاڑی دوبارہ سبک رفتاری سے چلنے لگی۔ مریم کے یہاں اللہ تعالیٰ کے مقررہ وقت کے مطابق بیٹا پیدا ہوا۔ یہ بیٹا مزار کے ایک مجاور کے رشتہ دار نوجوان کا گناہ تھا۔ یہ بات بعد میں مریم نے ماں کو بتا دی۔ یہ نوجوان ایک روز بہلا پھسلا کر اسے کھیتوں میں لے گیا تھا، جبکہ وہ ابھی ایک نادان لڑکی تھی، جانتی نہ تھی کہ وہ اسے کھیتوں میں کیوں لے کر جا رہا ہے۔ اللہ انسانوں کے عیب ڈھانپتا ہے، اور اسی اللہ نے مریم کی بے چارگی پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ مریم کا لڑکا مگر کوہتا عمر لایا تھا۔ پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اسہال سے وفات پا گیا۔ مریم اس وقت بے حد دکھی تھی۔ معظم علی نے مریم کو دلاسا دیا کہ تم مسلمان ہو اور جانتی ہو کہ جس نے تم پر یہ ظلم کیا وہ قیامت کے روز تم سے چھپ نہ سکے گا اور اللہ کے غضب سے بچ نہ سکے گا، اور جو بیٹا پیدا کرنے اور کھونے کی تکلیف سے تم گزری ہو، اللہ نے تمہارے لیے اس کے بدلے میں اگلے جہاں میں تمہاری بخشش اور اعلیٰ درجات کا بندوبست کر دیا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ مریم جو حساس اور شعور رکھنے والی لڑکی تھی، اسلام کی نعمت مل جانے پر ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ اس کے بعد معظم علی سے مریم کے 4 بیٹے ہوئے اور وہ ایک نیک بیوی اور باشعور ماں ثابت ہوئی۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ پرسکون زندگی جی رہی تھی۔ اپنی ساس کی زبانی یہ کہانی سن کر مجھے پتہ چلا کہ واقعی ملکوں کی تقسیم کے پیچھے کوئی مضبوط وجہ ہی ہوتی ہے، اور لوگوں کے اسلام کی طرف مائل ہونے کے پیچھے بھی ان کے اپنے مذہب کے بتائے ہوئے غیر انسانی سلوک اور ناانصافی جیسے عوامل بہت حد تک شامل ہوتے ہیں۔